إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 4 دیکھیں. اس کو میں بورڈ پر لکھتی ہوں. نارن حامیہ تن. نارن حامیتن. جی یہ مرکب توصیفی بننے کا اہل ہے یا نہیں؟ چیک کر لیتے ہیں. کس حالت میں ہے؟ منصوب، نکرہ ہے، واحد ہیں اور دونوں مؤنث ہیں. اس پر تو علامت آ گئی. یہ کیسے پتہ چلا؟ مؤنث سمائی ہے. تو یہ کنسٹرکشن کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. اگلی آیت دیکھیے. عین آنیتن کس حالت میں ہے؟ حالت جر میں ہے یا نصب میں ہے؟ کیسے پہچانا؟ دو زیر کی تنوین ہے. تو یہ کنفرم ہے کہ کس حالت میں ہے؟ حالت جر میں ہے. اور واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. عین کیا ہے؟ آنکھیں سے ترجمہ کیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ سمائی مؤنث ہے. سمائی مؤنث ہے کون؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ پیئر ہیں. اور اس کے علاوہ بولتا ہے، یہ اس لیے مؤنث ہے. اور چاروں اعتبار سے ہمیں جج کرنا ہے. نکرہ ہے، حالت ہو گئی، اور اس کے علاوہ واحد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عین اسم ذات ہو گئی، آنیہ اسم صفت ہو گئی. پھر آگے بڑھیں گے. آیت نمبر 10 میں دیکھیں. جنتن عالیتن. جنتن اسم ذات ہو گئی اور عالیتن بلند، بلند و بالا جنت. اور آیت نمبر 12 میں دیکھیے. عین جاریتن. یہ بھی ایک مرکب توصیفی ہے. آیت نمبر 13 میں دیکھیے. سرر مرفوعتن. سرر مرفوعتن. جی اسم ذات ہے، اسم صفت ہے. مذکر ہے، مؤنث ہے. مس میچنگ ہو گئی. اور جمع مکسر ہے، واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مذکر ہیں. یہاں پر دوبارہ سے لکھ رہی ہوں، مگر یہاں پر اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ بھی ایک مس میچنگ اور ہے. ایک تو جمع مکسر ہے اور یہ واحد مؤنث ہے. یہ نکرہ ہے اور یہ بھی نکرہ ہے. یہ مرکب توصیفی ہے، لیکن یہ مرکب توصیفی ہے. ایک کھڑکی جو آپ نے بنائی ہے اپنی گرامر کی عمارت میں، ایکسیپشن. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون آتی ہے، کون سی ایکسیپشن آتی ہے. چلیں وہ لکھیں. اس کو ہم ابھی ایسے ہی رہنے دیتے ہیں. ایکسیپشن رول کیا ہوگا؟ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت عموماً، عموماً کا مطلب کیا ہے؟ یوزولی، زیادہ تر،
واحد مؤنث آتی ہے. لیکن جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے. اچھا، ہم نے آپ کو لکھوایا موصوف کیا ہو؟ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو. غیر عاقل یاد ہے آپ کو؟ عاقل کون کون سی مخلوقات ہیں؟ انسان، فرشتے اور جنات. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ کیا ہے؟ غیر عاقل ہے. اس کی کیا ہم نے آپ کو لکھوائی؟ جمع مکسر. ایک تو وہ غیر عاقل ہو، دوسرا کیا ہو اس کی؟ جمع مکسر ہو. جمع مکسر یاد ہے جس کا کوئی رول نہیں ہے، جس میں اونا یا آتن کی آواز نہیں آئے گی، اینا یا آتن کی آواز نہیں آئے گی، وہ کس میں چلا جائے گا؟ جمع مکسر میں. ایسے میں جب موصوف ایسا ہوگا صفت کیا آئے گی؟ کیا لکھوایا ہے؟ واحد مؤنث آئے گی. غیر عاقل کی جمع. سرور کسے کہتے ہیں؟ پلنگ یا تختہ. یہ جمع ہے اس کی واحد سریر. یہ کیا ہے؟ تختے. مرفوع رفع سے ہے، بلند. یہ بھی کیا ہے؟ کنسٹرکشن مرکب توصیفی ہے. لیکن یہ کس حالت میں؟ ایکسیپشنز میں. یہاں پر ہم نے آپ کو یہ جو رول لکھوایا اس میں جا کر یہ سیٹ ہوتی ہے. مذکر اور مؤنث ہم نے آپ کو اس میں یہاں پر یہ کوئی قید نہیں ہے، صرف یہاں بتایا گیا آپ کو کہ غیر عاقل ہو. تو غیر عاقل ہے، اس کے ساتھ مؤنث آئے گی تو یہ یہاں پر آ کر ایکسیپشن میں مرکب توصیفی بن جائے گا. آگے مزید دیکھیں قرآن پاک میں آیت نمبر 14 میں دیکھیں. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. اکواب کیا ہے؟ پیالے بہت سارے. اور موضوع واحد ہے. یہاں پر بھی ایک فرق ابھی بھی باقی ہے مذکر و مؤنث کا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہاں پر اگنوریبل ہے. یہ کس میں چلی جائے گی؟ اسی ایکسیپشن میں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہ اکواب کے ساتھ موضوعون ہے نا؟ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے؟ موضوعاتن. یہ سننے میں زیادہ خوبصورت لگتا ہے. اکواب موضوعاتن. یہ بھی کس میں جائے گا؟ مرکب توصیفی میں. آگے دیکھیے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. نمارق بھی جمع ہے جس کا معنی کیا ہے؟ گاؤ تکیے. ٹھیک ہے، کیسے ہیں یہ؟ مصفوفہ، صف سے ہیں، صف در صف. اچھا، نمارق جو ہے نا یہ مؤنث ہے، اس کی واحد آ جاتی ہے نمرقتن. تو اسی لیے صرف آپ کو ہم نے کیا بتایا کہ وہ جمع جو جمع مکسر غیر عاقل ہو. جب جمع مکسر آ جاتی ہے تب آپ یہ والا پوائنٹ ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے، صحیح. پھر یہ جا کر اب یہاں پر جو ایکسیپشن ہے اس کی وجہ سے یہ کس کیٹیگری میں چلا گیا؟ یہ کنسٹرکشن مرکب توصیفی میں چلی گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس مذکر کی بھی مثال آ گئی، مؤنث کی بھی مثال آ گئی. مین چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہونا چاہیے؟ جمع مکسر غیر عاقل اگر ہے تو اس کی صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی. اور یہ آپ دیکھتے رہیں گے جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. ایک بچہ ہوتا ہے گھر میں جو بہت تنگ کرتا ہے، کسی کی بھی نہیں سنتا،
ہے نا. ہر کوئی پریشان ہوتا ہے اس کو کیسے سنبھالیں کیسے سنبھالیں, لیکن کوئی ایک انسان ہوتا ہے جس سے وہ سنبھل جاتا ہے, اس کو بہلا دیتا ہے. تو آپ پوری گرامر میں دیکھیں گے جمع مکسر آپ کو پریشان کرتی ہی رہے گی کرتی رہے گی, اس کو آ کے سنبھالنے والی فقط ایک ہوگی, کون؟ واحد مؤنث. یہ اپنے پلے باندھ لیں. ویسے بھی جو بہت شرارتی بچہ ہوتا ہے اس کو صرف اس کی ماں ہی سنبھال سکتی ہے, اور کوئی اس کو نہ سنبھال سکتا ہے نہ اس کو کوئی بڑا کر سکتا ہے. تو اس کو ٹریٹ اچھے سے کون کر سکتی ہے؟ اس کی ماں. تو یہی اصول آپ جو زندگیوں میں دیکھتے ہیں نا وہی گرامر میں ایکسیپشن میں دیکھیں گے. تو یہ اپنے پلو باندھ لیں کہ جمع مکسر کی زیادہ تر جوڑی کس سے رہے گی؟ واحد مؤنث سے رہے گی. یہ ضمائر میں بھی دیکھیں گے آپ, بہت ساری چیزوں میں دیکھیں گے. بسوسا ذرا بھی جو ہے اس کی دو واحد آتی ہیں, ذرا بھی کی ضربی بھی آتی ہے اور ضربیہ بھی آتی ہے. تو یہاں پر اگر آپ اس کو مذکر کنسیڈر کریں یا مؤنث کنسیڈر کریں, آپ اس کو یہ نہیں لیں گے ایز کیا لیں گے؟ جمع مکسر غیر عاقل لیں گے. ٹھیک ہے, جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نفیس قسم کی مسند. ٹھیک ہے, اچھا اتنا کلیئر ہے آپ کو؟ اس کا اب ہم انشاءاللہ خلاصہ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اور ہمارے پاس کیا مرکب توصیفی میں باقی ہے. اس کا خلاصہ جی بتایا تھا کہ نمارقو جو ہے وہ مؤنث ہے, یہ کون سا مؤنث ہے؟ نمارقو اگر تو اس کے ساتھ گولتا آتی ہے نا, جیسے نمرقتو, یہ گولتا کے ساتھ ہے تو پھر علامتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا خلاصہ کیا ہے کہ مرکب توصیفی میں جب آپ کے پاس غیر عاقل کی جمع آئے گی, جمع مکسر, تو اس کو سنبھالنے والی صفت کون سی ہوگی؟ واحد. لیکن میں نے آپ کو لکھا تھا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے, یعنی ایسا اکثر دیکھنے میں آئے گا. جیسے ہمارے پاس اگزامپل ہے یوم کی جمع کیا ہے؟ ایام. ایامن معدودات. کیا آئے گا؟ تن یا تن؟ تن. کیوں؟ کیونکہ آتا ہی آتن ہے. ٹھیک ہے, آتا ہی ہمارے پاس کیا ہے؟ آتن ہے. آتی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ال نہیں ہے. یہ کس حالت میں ہے؟ نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ نصب میں ہے. کیوں؟ موصوف کی تابع ہے. ایک ریزن اب آپ کو پتہ لگنے لگا ہے. اس کو دیکھیں گے اگر یہ اس کے تابع ہے تو, یہ اس کے تابع ہے نا, آپ کو بتایا تھا کہ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے. جب یہ حالت نصب میں ہے کیسے پہچانا آپ نے؟ کیونکہ جمع مکسر ہے, یہ تینوں حالتوں میں تین شکلیں لیتا ہے. تو پھر اب یہ جب زیر کے ساتھ ہے تو آپ اس کو جر نہیں کہیں گے, نصب ہی کہیں گے. اب دیکھیے یہاں پر کیا رہی ہے؟ جمع مکسر ہے. یہاں کیا آنا چاہیے؟ واحد مؤنث آنی چاہیے, لیکن کیا آ رہی ہے؟ جمع مؤنث. تو ہم نے لکھوایا نا اب تک کہ جمع سالم بھی آ سکتی ہے, اور آپ قرآن پاک میں ایسے بھی دیکھتے ہیں. یہ بھی آتا ہے, جو بھی ایکسیپشن لکھوائی تھی وہ بھی آتی ہے اور وہ بھی آتی ہے. دروازے کی جمع کیا ہے؟ ابوابن کیا ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل. اس کی کیا آ گئی؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ چلیں الحمدللہ. یہ تو ہو گیا ہمارے پاس مرکب توصیفی تقریباً مکمل ہو گیا. ایک اور چیز ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک شخص ہے محمد, ایسے لکھیں گے. اس کی صفت لانی ہے کہ یہ نیک ہے. کیا لائیں گے؟ صالحن. آپ اس کو جانچیے, یہ اسم ذات ہے, یہ اسم صفت ہے.
یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے، یہ حالت رفع میں ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے، یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، لہذا یہ توصیفی نہیں ہے۔ اس کو توصیفی بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ الصالح۔ اب ہے توصیفی؟ اب ہے۔ ایک جو ہمارے پاس کمی تھی وہ پوری ہو گئی، ہم نے اس نکرہ کو کیا کر دیا؟ معرفہ کر دیا۔ ایک اور قاعدہ اپلائی ہوگا، کیا اپلائی ہوگا؟ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے، تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ محمد نصالح۔ تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہے تو کیا ہوگا؟ اسپیلنگ کیا ہو جائے گی؟ جی چلیں، محمد کے ساتھ ابراہیم بھی نیک ہے، کیسے لکھیں گے؟ ابراہیم ہمارے پاس ہے، اس کو بھی ہم ابراہیم کیا ہے؟ نیک ہے، کیا لکھیں گے؟ مذکر مذکر معرفہ نکرہ، یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اس کو چینج کریں گے، کس حالت میں لے آئیں گے؟ الصالح۔ آپ پڑھیں گے کیسے؟ یہاں پر تمہوں نے کتنی کا قاعدہ نہیں لگے گا؟ نہیں لگے گا، کیوں؟ کیونکہ تنوین، اور تنوین کیوں نہیں آئی؟ غیر منصرف ہے۔ چلیں اس کو حالت رفع میں لائیے، سوری حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں لائیے۔ ابراہیم الصالح، ٹھیک ہے، ایسے ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب لائیے حالت جر میں، ابراہیمی ابراہیمی ابراہیمہ، کیوں؟ غیر منصرف ہے۔ پھر یہاں پر کیا ہوگا؟ ہاں اس کی تابع ہی ہے، یہ حالت جر میں ہی ہے، ہاں زیر لیتا نہیں ہے، اور یہ اس کے تابع ہوتے ہوئے ہی زیر آئی ہے۔ تو آپ کو جو غیر منصرف پڑھائے تھے نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ابراہیم بھی نیک ہو سکتا ہے، صرف محمد نیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم کو بھی ہم نے نیکوکاروں میں، سارے مردوں کو ہم نے نیک کر دیا نا الحمدللہ، تو پھر اس میں ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، اور عیسیٰ بھی ہیں، عمران بھی ہے، اور کون کون ہے؟ کوئی نام یاد ہے آپ کو؟ حسان بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، یوسف بھی ہیں۔ تو یہ جب حالت جر میں جائیں گے تو زیر قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں الحمدللہ، اب کتابیں کھولیں، پیج نمبر 33، پیج نمبر 33، سبق نمبر 6، مرکبات، کمپاؤنڈس، مفرد، سنگل۔ کوئی بھی لفظ اگر جملے میں استعمال ہونے کے بجائے تنہا استعمال ہو تو مفرد کہلاتا ہے۔ مرکب یعنی کمپاؤنڈ، ایک لفظ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر آئے تو اس مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، یعنی کم سے کم 2 لفظ ہوں تو وہ مرکب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسم اللہ اور اسم واحد دونوں علیحدہ علیحدہ استعمال ہوں تو مفرد کہلائیں گے۔ اگر دونوں اسما ملا کر استعمال کیے جائیں تو ان کو مرکب کہا جائے گا۔ فارمولا کیا ہو جائے گا؟ مفرد جمع مفرد مرکب۔ اللہ واحد،
یہ ایک جملہ ہے یا پھر ایک مرکب ہے. مرکب کی اقسام مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص کم از کم 2 کلمات کا ایسا مرکب جس کا مفہوم مکمل نہ ہو. مثلا الصراط المستقیم. الصراط ایک ورڈ ہے اور المستقیم ایک ورڈ ہے، ملا دیا تو الصراط المستقیم بن گیا. اور اس کا معنی کیا ہے؟ راستہ سیدھا یا سیدھا راستہ. مرکب کی دوسری قسم مرکب تام جملہ، جس کو کہتے ہیں کم از کم 2 کلمات کا ایسا مرکب جس کا مفہوم مکمل ہو. مثلا اللہ اور واحد مل کر اللہ واحد، اللہ ایک ہے. مرکب ناقص کی اقسام ہیں مرکب توصیفی، ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو اور دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو. مثلا صراط مستقیم، کلمۃ طیبۃ اور اجر عظیم. مرکب اضافی، ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی تعلق، نسبت یا ریلیشن دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہو. مثلا کتاب الولدی دار الآخرتی رسول اللہ، لڑکے کی کتاب آخرت کا گھر اور اللہ کا رسول. مرکب اشاری، ایسا مرکب جس میں کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ استعمال ہو اسے مرکب اشاری کہا جاتا ہے. ھذا الولد، اچھا میں نے آپ کو مرکب اشاری میں اگزامپل کیا لکھوائی تھی؟ ھذا کتاب. آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے، کیا ہے وہ؟ ھذا الکتاب. ٹھیک ہے. اور یہاں پر آگے ھذہ البنت اور اولئک النساء، یہ لڑکا، یہ لڑکی اور وہ سب یا یہ سب عورتیں. مرکب جاری، جس مرکب میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف شروع میں آ جائے اسے مرکب جاری کہتے ہیں. اب یہ حروف جارہ کون سے ہیں یہ انشاءاللہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے جب مرکب جاری پڑھیں گے. مرکب توصیفی سبق نمبر 7، ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ. ایڈجیکٹو کہتے ہیں کسی کی صفت، اچھائی یا برائی. ناقص مرکب نمبر 1، 4 ہیں تو پہلے کی اسٹڈی کر رہے ہیں ہم. ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو اور دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا اسم پہلے کی اچھائی یا برائی بیان کرے گا. مرکب توصیفی کے اجزاء ہیں، پہلا جز موصوف اور دوسرا جز صفت کہلاتا ہے، جس کے بعد فارمولا کیا سامنے آتا ہے؟ اسم موصوف جمع اسم صفت، جو کہ مل کر مرکب توصیفی بنتے ہیں. اسم موصوف، جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے وہ اسم موصوف ہے، اور اسم صفت جو اسم اچھائی یا برائی بیان کرے اسے اسم صفت کہتے ہیں. نوٹ ہے ہمارے پاس، اردو زبان میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں، اور عربی زبان میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے. یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. مثلا نیک لڑکا، اس میں نیک صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے. عربی میں کنسٹرکشن کیا بنے گی؟ الولد الصالح. اس کنسٹرکشن میں الولد اسم موصوف اور الصالح اسم صفت ہے. اور اس کے قواعد کیا ہو جائیں گے؟ اسم موصوف عموماً اسم ذات اور صفت ہمیشہ اسم صفت سے ہوتی ہے. مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت ہر لحاظ سے مطابقت یعنی کوآرڈینیشن ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے. یعنی صفت کی جنس، عدد، وسعت اور اعراب موصوف کی جنس، عدد، وسعت اور اعراب کے مطابق ہوتے ہیں. یہ وہی رولز ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں. چاروں اعتبار سے دونوں چیزیں برابر ہوں گی، صفت بھی اور موصوف بھی. پھر انہوں نے بتایا ہے الکتاب الجدید، اور پھر الصراط المستقیم، الجنت الواسعتی. ان سب میں جو چیز کامن ہے وہ کیا ہے؟ حالتیں الگ الگ ہو گئی ہیں اور سب واحد ہیں. کتاب مذکر ہے، صراط مذکر ہے اور الجنتی مؤنث ہے. پھر الولدانی یہ تثنیہ انہوں نے بتایا ہے. الولدانی الصالحانی، الولدین الصالحین اور البنتین الصالحتین. پھر جمع کی طرف آئے ہیں، جمع مکسر ہے. الاولاد الصالحون، مکسر کی یہاں پر کون سی آ رہی ہے؟ صفت جمع سالم آ رہی ہے. ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟
جو ایکسیپشن بتایا تھا وہ کیا تھا؟ جمع مکسر کے متعلق تھا نا، لیکن وہ غیر عاقل تھا. یہ کیا ہے؟ اولاد عاقل ہے. تو اس میں وہ والا رول اپلائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. الرجالو یہ بھی کیا ہے؟ جمع مکسر ہی ہے لیکن عاقل کی ہے، تو اسی طرح صالحین آ گیا. البناتی یہ بھی عاقل ہے، اس کے ساتھ عاقل الصالحاتی. استثناء انہوں نے بتایا ہے جمع مکسر غیر عاقل کی صفت واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. بس انہوں نے اتنا سا بتا دیا ہے. حالانکہ ہم نے آپ کو کیا بتایا، مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے، لیکن جمع مؤنث آ سکتی ہیں. اور یہاں تک انہوں نے مکمل کیا. اور اس کی اگزامپل انہوں نے جو دی ہے وہ یہ ہے کتبن جدیدتن. کتبن دیکھیے کیا ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل. کتابوں میں کوئی عقل تو نہیں ہوتی، عقل دینے والی ضرور ہوتی ہیں لیکن خود میں کوئی عقل نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو سنبھالنے والی کون سی صفت آئے گی؟ جمع واحد مؤنث. اسی طرح الاقلام یہ بھی کس کی جمع ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل. اس کو بھی کس صفت کے ساتھ؟ واحد مؤنث. الطویلۃ لمبی قلمیں. مشق پر آ جائیے. مندرجہ ذیل مرکبات توصیفی کا اردو میں ترجمہ کریں، آپ نہ کریں، اور موصوف اور صفت کی نشاندہی کریں، یہ آپ کو کرنا ہے. پہلا والا کون سا اسم ہوتا ہے؟ موصوف. دوسرا والا صفت. تو کیا کریں گے؟ گھر کے چھوٹے بچے کو دے دیں گے، وہ بھی کر لے گا، لیکن یہ ہوم ورک کس کو کرنا ہے؟ آپ کو ہی کرنا ہے. سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل کی تصحیح کریں. تصحیح کا کیا مطلب ہے؟ کریکشن کریں. یعنی اس میں اگر کوئی سارے ہی غلط ہوں گے تو آپ کو سب کو ٹھیک کرنا ہے. ویسے ہمیں دوسروں کو ٹھیک کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، تو یہاں اپنی خواہش پوری کر لیجیے گا کہ جو غلط ہیں ان کو ٹھیک کریں. چلیں الحمدللہ یہاں تک مکمل ہو گیا ہے. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. جو بھی سوال ہو گھر جا کے پڑھیے گا اچھی طرح، اسباق بھی اور جو آپ کو نوٹس لکھوائے گئے ہیں وہ بھی. کچھ مثالیں پڑھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کے سامنے آ جائیں تو اس پہ غور کیجیے گا کہ مرکب توصیفی بن رہا ہے یا نہیں. چاروں اعتبار سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا اپنے کلام کو مزید اور اس طرح سے سمجھانے میں بھی. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.